اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظر میرے ساتھ محمد اسامہ علی۔ محمد اسامہ علی پچھلے کئی مہینوں سے اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے اور ایران وہ مکمل طور پر جنگ میں جانے والا ہے، لیکن شاید آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ہم مذاق کر رہے ہیں یا کوئی ایسے چھوڑ رہے ہیں، لیکن آج سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسری عالمی جنگ کا جو ہے اس سے خبردار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کے لیے تیار رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے جو آبنائے ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کا جہاز جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں، غذائی اجناس کی قلت ہوگی، چیزیں مہنگی ہوں گی، یا کیا ہونے والا ہے، یہ میں پوچھوں گا اسٹرالوجر محمد اسامہ علی، اس کے ساتھ ساتھ بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ تو بڑے دنوں سے کہہ رہے تھے، میرا خیال ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تیسری عالمی جنگ کا کہا ہے تو شاید لوگوں کو یقین آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ کہتے ہیں نا گھر کا پیر چولھ کا وٹا، وہی حساب ہے پاکستانیوں کا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جب کہے گا تو اب یہ سارے منوان اس پہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ تیر تکے ہیں یا کیا ہے یا کس لیول پہ اس نے کون سے علم کے تحت یہ بات کی ہے یا سورس آف نالج کیا ہے۔ بہرحال اینی ہاؤ، یہ تو دیکھیں ہمارا کام ہے جو اپنے ڈگر پہ چلتے رہنا اور اپنی لوگوں کو اویئر کرنا ٹائملی۔ آپ کی بزنس کمیونٹی مثال کے طور پہ اب اگر یہ ایران اور یہ سارا یہ خطہ جنگ میں چلا گیا تو ڈیفینیٹلی آئل سپلائیز ہٹ ہوں گی اور تیل کی قیمت، تیل کی قلت اور تیل سے جڑی انڈسٹری اس پہ ایک آئے گا مسئلہ، اور پروڈکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں ان پہ بھی افیکٹ آئیں گے۔ اور یہ جنگ ٹھیک ہے ہر بندے کی اپنی، مجھے ٹلتی نہیں لگ رہی، اور میں کب سے کہہ رہا تھا کہ یہ بس سورج گرہن اس کو سوئچ کر دے گا، اس کے بعد جو امپیکٹس ہیں وہ بہت سویر ہوں گے خطے میں، اور خصوصاً امریکہ کی تو خیر اپنی مت ماری جانی ہے، وہ تو اب اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ امریکہ اس کے بعد اس سال کے بعد کہ وہ زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ادھر ادھر انگلیاں پھنسا سکے، خود ہی اتنے مسائل میں پھنس جانا ہے۔ امریکہ نے بھی امریکہ بھی وہ انریسٹ اور بہت ساری چیزیں ان کو بھی فیس کرنی ہے، اور بلکہ ان کا بھی سمجھ لیں کہ پولیٹیکل جو سٹائل ہونا ہے نا یہ الیکشن کا، وہ ایسے ہی لگے گا جیسے پاکستانی الیکشن ہے۔ چلیں یہ بھی پریڈکشن لے لیں کہ وہ پاکستانی سٹائل کا الیکشن نظر آئے گا امریکہ میں بھی۔ اور یہ جو بنتے ہیں نا جمہوریت کے چیمپئن اور ہمیں سکھاتے تھے جمہوریت، تو خود بھی انہوں نے ایکسپوز ہونا ہے۔ اب اس کے بعد جو ایران کی بات ہے، ایران تو دیکھیں اب ایران کے لیے آپشن ہی نہیں بچی، وہ پیچھے ہو نہیں سکتا، جس طریقے سے اس کے سفارت خانے پہ اٹیک کیا گیا اس نے جواب دینا ہی دینا ہے۔ اور جو بلکہ آپ کے ویورز اس کو ویڈیوز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے سورج گرہن یا اس پہ کی تھی ایران کے اس پہ امپیکٹ، تو وہ اپنے الائز کو، میں نے کہا تھا کہ وہ لگتا ہے کہ وہ اپنے الائز کو اکٹھا کرے گا، اپنے الائز کو آن بورڈ کرتا نظر آتا ہے، اور ایک ویو چلائے گا، رائے عامہ ہموار کرے گا اپنے ود ان کنٹری۔ اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اب سعودیہ، کویت، قطر، ان سب نے امریکہ کو سیدھا کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی کوئی جگہ ایران کے خلاف آپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کی جو سفارتکاری تھی، جو میں نے کہا تھا کہ وہ اپنا ادھر کا اچھا نظر آتا ہے اس کی اسٹرانگ پوزیشن، تو وہ دیکھ لیں وہ اس نے ان سب نے یہ امریکہ کو کلیئر میسج دے دیا ہے۔ بلکہ اصل بات اس پہ لوگوں کی توجہ نہیں رہی کہ یہ جو امریکن اب پیچھے ہو رہے ہیں، میں نے یہ اس میں اسرائیل کی ایک ویڈیو میں یہ پریڈکشن پہلے ہی دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ہو جائے، مطلب امریکہ بھی جو باپ کا رول پلے کرتا رہا ہے تو بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کرنے لگ جائے، جھوٹی موٹی کا صحیح لیکن کرے، ایسا کوئی سین اس کے ساتھ دھوکے بازی کا ہو سکتا ہے۔ اسامہ صاحب تیسری جنگ اگر عالمی جنگ اگر شروع ہوتی ہے، اب ٹرمپ کا بیان اگر کہتا کہ میں اگر صدر ہوتا
تو یہ روس اور یوکرائن کی جنگ جو ہے نا یہ میں کبھی نہ ہونے دیتا، کیونکہ بائیڈن کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس آگ سے کھیل رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگ پورے خطے میں؟ دیکھیں ٹرمپ بھی بس شغلی آدمی ہے، وہ آپ کو پتا فنی کریکٹر ہے، جس طرح کی پرسنالٹی ہے اس کی، تو وہ اب سیاسی یہ ساری وہ کر رہا ہے نا. اور بلکہ میری پریڈکشن اس نے ٹھیک کرنی ہے. آپ کے پروگرام میں یا اس میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ اپنی الیکشن کمپین میں یہ کہتا نظر آئے گا کہ اس بائیڈن نے جنگیں چھیڑ دی، اس نے جنگیں میں ہمیں الجھا دیا، میں یہ نہیں کرتا. اور آج آپ نے اس جملے سے یہ ویورز جو سنتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ چینلز پہ، کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ میرے جملے سنے ہوں گے. تو آج بلکہ یہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میری یہ پریڈکشن ٹھیک کر دی جو میں نے کہا تھا کہ وہ ایسا کہتا نظر آئے گا کہ اس نے ہمیں برباد کر دیا اور جنگوں میں دھکیل دیا، اور وہی ہوا. باقی یہ کہ جو یوکرائن رشین وار ہے نا سر، وہ پینٹاگون کی اور ان کی بزنس انڈسٹری کے معاملہ ہے. اس سارے خطے کو ایک دنیا کی قوت چاہتی ہے کہ کوئی آبادی چھانٹی جائے، اور اصل تو ٹارگٹ یہ کھسکتے کھسکتے ادھر کو آنا ہے جہاں دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، چائنا، پاکستان، انڈیا، یہ جو ایریا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو رشین اور یوکرائن کی وار ہے سر، یہ ٹرمپ نے کیا کرنا تھا، ان کا بھی پینٹاگون ہی یہ سارے ان کو آپریٹ کر رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ٹلنے کے لیے چھیڑی گئی ہے، یہ بڑی پلاننگ سے ہوئی ہے، پورے یورپ کو جیسے کہتے ہیں اپنے نیچے لگانے کے لیے ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ان کا سٹائل رہا ہے. یہ اگر امریکن پرانی جو ان کی تھنک ٹینک کی اسٹریٹجی ہے نا، وہ یہی تھی. یہ گئے صدام کے پاس، صدام سے انہوں نے سب پہ اٹیک کروائے، جدھر اٹیک کروایا ادھر ہی جا کے آفر کرتے تھے کہ بھئی ہم تمہارے مدد کریں. اچھا، شروع میں صدام کو مضبوط کیا، صدام کو سارا کیا، پھر کویت پہ اٹیک کرا کے کویت میں جا کے بیٹھ گئے، سعودیہ پہ اٹیک کرا کے سعودیہ میں بیٹھ گئے، ایران اور لیکن عراق آپس میں ٹکرا گئے، وہاں نہ بیٹھ سکے. ورنہ ان کا یہی طریقہ واردات ہے کہ ایک سائڈ سے شیر آیا پھر خود حفاظت کے گھر سے بیٹھ جاؤ. اب انہوں نے اسی طرح پھر عراق میں کیا، بعد میں اس کو صدام کو سائڈ پہ کر کے اڈے اپنے بنا کے اس خطے میں بیٹھ گئے. سیم یہ یورپی یونین ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھی. یورپی یونین میں بھی ان کے ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں جب سپر پاور ہوتے ہیں، انفلوئنس ایجنٹ ہوتے ہیں، سب کچھ ایسے ہی چلتا ہے. تو یورپی یونین کو دوبارہ کورٹ میں لانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ان کے اوپر ایک تلوار لٹکائی جائے. پلس اس ٹائم پیوٹن کی گیس نہیں جا رہی، امریکہ سے کنٹینر آ کے انرجیز کی وہ جو سپلائیز ہیں وہ دے رہے ہیں یورپ کو. تو یہ وہ تو بزنس رہا ہے سر، سمپل از دیٹ، کہ اس نے جو اتنا سارا سنبھال لیتا ہے، جہاں قبضہ کرتا ہے وہاں گیسز، وہاں کے ریسورسز، جب وہ ان کا سٹاک کرتا ہے تو اس سٹاک کو نکالنے کا بھی تو کوئی طریقہ چاہیے ہوتا ہے. اور اسلحے کا سب سے بڑا وپاری ہے. اب اس ٹائم پورے یورپ نے، کچھ ملکوں نے کتنے وہ اسلحے بناتے ہوں گے، امریکہ سے خرید کے ان کو بجٹ لیا، اسلحے دیے، پھر ان کو کہا اب یوکرائن کی مدد کرو، پھر اسلحہ ادھر بھجوایا. تو یہی ساری گیمز ہیں، اور انہی کے تحت تو ٹرمپ نے کیا نیا کر لینا تھا، کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ بس ٹھیک ہے سیاسی، اب اس کا پولیٹیکل سٹنٹ یہی رہے گا اور اسی بنیاد پہ آئے گا. لیکن یہ بھی کیسٹ کا ایک، جیسے کہتے ہیں نا وہ دوسری سائڈ، وہ پرانی کیسٹ ہم لگاتے ہوتے تھے بچپن میں، یاد ہو آپ کو کہیں، کیسٹ یوں اور پھر گھما کے یوں، دو سائڈیں ہوتی تھی نا میرے خیال ہے، اے اور بی. تو یہ اے اور بی والا ہی چکر ہے، کوئی ٹرمپ کوئی اتنا وہ نہیں لگا ہوا کہ انسانیت پرست یا ٹھیک ہے. تو صاحب ایک بات بتائیں کہ اگر یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کون کرائسس زیادہ، غذائی اجلاس کا کرائسس آئے گا، آئل کا آئے گا، انرجی کا آئے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی پیش گوئی کیا ہے؟ دیکھیں اس میں جو دو تین باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ فوڈ کرائسس، تو جب بھی کوئی جنگ آتی ہے نا خطے میں، تو وہ جو ہے نا فوڈ کرائسس کو لاتی ہے. مثال کے طور پہ یوکرائن نے اچھی بھلی دنیا کا وزن اٹھایا ہوا تھا، یورپ کا کافی خطوں کا گندم کے حساب سے اور سارا. اب ادھر جنگ چلی گئی تو ڈیفینیٹلی وہ سپلائیز، اس کی وہ جو ییلڈ آتی تھی، جو فصل کی کاشت تھی، وہ کم ہو گئی. تو اسی طریقے سے یہ جب آپ کا عرب اس میں چلا گیا تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے جو ہمسائے ہوں گے وہاں، آپ کو پتا کاروبار کے لیے تو جو اس نے تو لینا ہوتا ہے اپنا نیچرل فائدہ اٹھانا ہوتا ہے سچویشن کا.
تو بزنس کمیونٹی تو کہے گی کہ اسمگلنگ کر کر کے بھی بھیجو باہر، جیسے افغانستان جا رہی تھی، آپ کو پتہ ہے گندم بھی ہماری اور ساری چیزیں، ڈالر ایون. تو یہی ہوگا. اب پاکستان جب اپنی اس دفعہ ییلڈ ہٹ ہو جائے گی، اس کی گندم کی وہ اوسط اس دفعہ وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، سورج اس طریقے سے نہیں چمکا، گرمی اس طریقے سے آئی نہیں، اور جو سارے سلسلے ہیں، تو گندم اس طریقے سے پھلے گی نہیں. تو وہ اگر نہیں ہوا تو ڈیفینیٹلی ہم تو اپنی صوبائی پابندیاں کیوں لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی سندھ پنجاب بارڈر پہ فوڈ والے بٹھا دیتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک صوبے کا ٹارگٹ پورا کر کے تاکہ دوسرا صوبہ اپنا، ہر کوئی اپنا اپنا کرے، اس کے بعد ایکسپورٹ کو دیکھیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جب بھی جنگیں آتی ہیں غذائی قلت تو پڑتی ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ ہے. اور اس کے بعد یہ میجر آئل کنٹریز کی کیونکہ جنگ ہونے جا رہی ہے اپ کمنگ ٹائم میں، اسرائیل ان سب کو لپیٹے گا، اور یہ اصل میں بہانہ ہے. یہ صرف یہ کوئی اسرائیل کی وار نہیں ہے. جو اس کو اسرائیل کی وار سمجھتا ہے وہ بھی دنیا کا بیوقوف آدمی ہے. یہ وار جو ہے ایکچوئل ان سارے عربوں کو بننے لگانے کا بہانہ ہے. یہی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ بہانے در بہانے، بہانے در بہانے، یہ کہانی آگے چلتی چلتی ان سب کو پتہ چلے گا، لپیٹ میں لے لے گی. تو سچویشن ایسی بلڈ ہوتی ہے. مثلا یہ ایران جو ہے، ایران اس وار میں جا رہا ہے، اس کی ٹائم لائن کیا ہوگی؟ ایران کب تک اس باقاعدہ جنگ کا حصہ بن جائے گا؟ دیکھیں آپ، اسرائیلی کمپنی کا جہاز پکڑنا، آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے یہ خبر آ چکی ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران نے اسرائیل کا جہاز پکڑ لیا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب مکمل ایک آدھے مہینے میں یہ پوری طرح وار میں چلا جائے گا؟ مہینہ زیادہ ہے، مہینے سے کم دنوں میں یہ ہو جائے گا. 1 ماہ کا ٹائم نہیں، 1 ماہ سے کم میں یہ اب سب ہو جانا ہے، کیونکہ وہ تیاریاں، وہ ساری جو سچویشنز بلڈ ہو رہی ہیں وہ ایسی نظر آ رہی ہیں. اور جو اسرائیل کے اصل میں چارٹ میں دیکھو نا تو وہ لگتا ہے کہ اس کے دشمن کھل کے سامنے آ جائیں گے اور اس پہ وہ امڑ آئیں گے ہر طرف. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہائی ٹائم ہوگا 23 اپریل سے پہلے ہی. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، آپ کے وقت کا تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایلیبوریٹ کیا، اور آپ سے ایک اور ویڈیو کے اوپر جو ہے بڑی اہم رہنمائی لینی ہے، وہ نیکسٹ ویڈیو میں ناظرین کے لیے میں چھوڑ دیتے ہیں. ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.